ڈرامے کو کرنے سے پہلے اس کی تیاری بڑی اہم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ تو ڈائریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ہماری 7 ڈیز ریہرسلز ہوتی تھی. ان 7 ڈیز ریہرسلز میں ہم کیا کرتے تھے؟ ہم سب سے پہلے کے 3-4 دن تو ہماری صرف اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو ہماری اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی اس میں ہی پلے بن کے پورا آ جاتا تھا. وہ اس طرح کے بہت سے ایسے غیر ضروری الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کاٹنے پڑتے ہیں، بہت سے ایسے ڈائلاگز ہوتے ہیں جن سے صحیح چیز پہ ایمفسائز نہیں ہو رہا ہوتا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ فلو میں صحیح نہیں لکھے ہوئے ہوتے. وہ پڑھتے 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 جو ایکٹر جو ہیں، ایک تو اسکرپٹ کی تصحیح ہوتی رہتی ہے، اور سب لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب ریہرسلز جو وہ اس زمانے میں جو ہوتی تھیں، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ڈرامے جو ہیں پہلے کی طرح نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ ایک تھی کہ ان ڈراموں پہ محنت بہت کی جاتی تھی، اور محنت اس طرح ہوتی تھی کہ پہلے یہی کہ اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی، اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آتا تھا، وہ ہوتا تھا کہ آپ کی موومنٹس کیا ہوں گی ڈرامے میں. لہٰذا وہ آدھا ڈرامہ جو کافی حد تک اب آپ کے ذہن میں تشکیل پانا شروع کر دیتا ہے، تو موومنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کردار جو ہیں وہ ڈھلنے شروع ہو جاتے تھے خود بخود، ان کی ایک شیپ بننی شروع ہو جاتی تھی، اور جو کرنے والا ہے وہ اس پہ انوالو ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو وہ کردار جب آپ موومنٹ کرنے لگتے تھے تو موومنٹ میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جملہ تو اس طرح لکھا ہوا تھا، لیکن یہ موومنٹ تو اس کو ہمیں اس طرح کر لینا چاہیے. لہٰذا وہ آپ جس طرح چھلنی میں آپ چھانتے ہیں نا کوئی چیز، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو روڑے یا گند جو ہوتا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے، اور جو اچھی اچھی صاف صاف چیزیں وہ نکل آتی ہیں. تو موومنٹ تک پہنچتے پہنچتے جب موو شروع ہوتی ہیں ڈرامے کی، تو وہ کسی حد تک ڈرامے کی شکل نکل آتی ہے. اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو اپنے ڈائلاگز یاد کرنے ہیں، اور ڈائلاگز یاد کرنے ہیں، ان کی ٹونز بھی بنی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ کو موومنٹ بھی ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے گیٹ اپ. ایک ایکٹر کو اگر اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو اس میں گیٹ اپ بہت ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ کو اپنی آواز کا استعمال آتا ہے تو آپ گیٹ اپ کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کے استعمال بھی سیکھ جاتے ہیں، اگر آپ اپنی آواز پہ توجہ دیں. کیونکہ ہر ڈائلاگ جو ہے وہ مختلف کردار مختلف انداز سے ادا کرتے ہیں. لہٰذا آپ پرسنل اس میں یہ ٹچ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو نہ صرف یاد کریں، اپنے گیٹ اپ سے بڑی ہیلپ ملتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کلین شیو ہے، دوسرے میں اس کو بوڑھے کا رول کرنا ہے تو اس نے گیٹ اپ میں، اگر بیمار کا رول کرنا ہے تو حلقے بھی بنا دیے ہیں. تو جب آپ اس میں اپنی ایکٹنگ بھی اس میں انوالو کریں گے تو وہ خود بخود سچ مچ کا کردار لگنے لگتا ہے کہ واقعی آپ مطلب ہے وہی فیل کر رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں. تو گیٹ اپ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جب آپ پھر فائنلز پہ جاتے ہیں تو پھر آپ پوری طرح تیار ہوتے ہیں. یو کین فیس دا کیمرا، یو کین موو ایزیلی، یو کین ریمبر یور ڈائلاگس، اور آپ کا یہ ہے کہ فلو بن رہا ہے، آپ میں اعتماد بھی ہے، آپ کو اپنے جملے بولنے آ گئے ہیں، آپ کو مطلب پھر بہت فیملیئر ہو جاتا ہے وہ، اور آپ کا کردار جو ہے وہ کمپلیٹلی تیار ہوتا ہے لوگوں کے سامنے جانے کے لیے. کوئی بھی ایکٹر جو ہے وہ کبھی تنہا اچھا ایکٹ کر کے کچھ اچیو نہیں کر سکتا. اچیو آپ جب ہی کرتے ہیں جب آپ کے مد مقابل جو ایکٹر ہیں وہ آپ کے جواب میں آپ کو ریئیکٹ صحیح کر رہا ہو. کیونکہ اگر وہ اچھا ریئیکٹ نہیں کرے گا تو میرا جو گراف ایکٹنگ کا وہ نیچے آ جائے گا، خود بخود نیچے آ جائے گا. لہٰذا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے ایک آدمی اگر
ایک پر جا کے ختم کیا ہے تو آپ 2 پہ ختم کریں، اگر اس نے 3 پہ کیا ہے تو آپ 4 پہ ختم کریں. یعنی کہ یو شوڈ گو اپ اینڈ اپ اینڈ اپ. اگر اس نے مجھے کچھ کہا ہے تو مجھے اس کا ریئیکشن اتنا خوبصورت دینا چاہیے کہ خود بخود جب وہ اس کا جواب دے تو وہ ایک بہتر اس سے انداز سے دے. تو ایکٹر کے لیے مقابل کا ریئیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایکٹنگ کرتے کرتے جب کوئی دوسرا شخص ڈائلاگ بول رہا ہوتا ہے تو ان کا چہرہ سپاٹ ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر تو کیمرہ ہے ہی نہیں، اگر ہم پہ کیمرہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ہے، مسجد ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر آپ کوئی کیریکٹر کرنے تو آپ کو مستقل اس میں ان رہنا پڑے گا. کسی بھی لمحے کسی بھی مومنٹ آپ کو اس کیریکٹر سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے کیریکٹر سے باہر ہو گئے تو آپ کی جو جب کیمرہ دوبارہ آپ کی طرف آئے گا تو وہ ایک دم سے آپ کے ایکسپریشن غائب ہونے کی وجہ سے آپ نئے سرے سے جب آپ خود کو تیار کریں گے کوئی ریئیکٹ کرنے کے لیے تو وہ بریک آ جائے گا، وہاں نیچے چلا جائے گا. ایک دم پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے کیریکٹر میں نہیں تھے. اور اگر آپ اپنے کیریکٹر میں نہیں تھے تو آپ کا چہرہ سب سے پہلے یہ ظاہر کرے گا کہ آپ نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف نہیں کیا. آپ کو کیریکٹر سے کسی صورت باہر نہیں ہونا. اس طرح سے صرف یہ کہ نہ صرف آپ اپنی ایکٹنگ کا معیار گرا دیں گے بلکہ جو آپ کے سامنے جو ایکٹنگ کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ ایک کافی ڈرا بیک ہو جائے گا. اس کا بھی خود بخود جو اچھا ایک سین بن رہا ہوگا وہ خود بخود نیچے آ جائے گا. لہٰذا جب بھی آپ اپنے ڈائلاگ بول رہے ہیں اس وقت بھی خیال رکھیے، اور جب دوسرا ڈائلاگ بول رہا ہے تو اس وقت بھی خیال رکھیے، کیونکہ جب وہ بول رہا ہے تو آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. اٹس ناٹ یور ہیڈک کہ آپ کا کلوز اپ آ رہا ہے یا آپ کا لانگ شاٹ آ رہا ہے. اس کی پرواہ مت کریں، یہ تو ڈائریکٹر کا کام ہے، یہ تو ڈائریکٹر کا ہیڈک ہے. لہٰذا آپ کو ہر وقت اپنا ان رہنا ہے اپنے کیریکٹر میں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کسی بھی ایک سین کو کلائمیکس پہ چھوڑنے کا، ورنہ تو سین ختم ہو جائے گا. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی ایکٹر ہم ایک دوسرے کے ڈائلاگس کے دوران میں ریئیکٹ بھی صحیح کر رہے ہوں اور اپنے کردار میں ہوں. ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے ڈرامے میں جس کا نام ہے ٹائمنگ. ٹائمنگ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے سلو کر دی پیس تو ایک دم سے لوگوں کی دلچسپی اس میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر ڈرامہ ڈریگ کرنے لگے گا. لہٰذا ہر چیز کی ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر ایک ہاتھ یہاں سے اٹھا کے یہاں لانا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں پھر ہاتھ کو لا رہے ہیں یہاں رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو سین لیٹ گیا بالکل. لہٰذا ٹائمنگ جو ہے نا وہ ہر صورت ڈرامے میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی ٹائمنگ سے آپ ڈرامے کا جو ایک وہ ہے جو ایک رفتار بن رہی ہے اسے گرا بھی سکتے ہیں اور اسے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ کامیڈی جو ہے نا، کامیڈی میں تو ٹائمنگ کے بغیر کامیڈی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک کے بعد ایک ڈائلاگ آنا چاہیے. ایک ادھر آیا تو آپ نے ادھر کیا، لوگوں کو سوچنے کا موقع ہی نہ لگے کہ آپ نے کیا کہا ہے، کس چیز پہ آپ کو قہقہ لگانا، فوراً ہی دوسرا جملہ آ گیا، فوراً ہی تیسرا آ گیا. تو اس کی رفتار بڑی تیز ہونی چاہیے، اور کامیڈی جب تک نہیں بنتی جب تک کہ ٹائمنگ نہ ہو. لہٰذا ٹائمنگ نہ صرف یہ کہ کامیڈی کے لیے ضرورت ہے، وہ ہر پلے کے لیے ضروری ہے، ڈرامے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تم کیا بول رہی ہو؟ آپ ہی نے تو کہا ہے محبت کی بات کرو. ارے میں اپنی بات کر رہا ہوں. کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اپنا منہ تو دیکھ لیں پہلے. کیا ہے؟ میرے سارے دوستوں کے گھر میں گائے آئی ہے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ ارے ہمارے گھر میں گائے بہت پہلے آ گئی تھی. کہاں ہے؟ یہ رہی. مجھے اصلی والی گائے چاہیے. نہ تو نے گائے کا کیا کرنا ہے؟ ماجی میں اسے سیر کرانے لے کے جاؤں گا، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا.